السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ نازعات 25 تک کا ترجمہ تفسیر کل پیش کیا آپ کی خدمت میں، جس میں ذکر تھا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ آیت نمبر 24 یعنی آخرکار مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب میں، یعنی فرعون کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اسے بنایا، یعنی آسمان کو اور اس کی چھت کو خوب اونچا کیا، پھر اس کو درست کیا اور تاریک کیا، اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو، اور زمین کو بعد ازاں بچھا دیا، یعنی آیت نمبر 30۔ تفسیر کے مطابق بتایا جا رہا ہے دلائل قیامت کا سلسلہ جو درمیان میں منقطع کر دیا گیا تھا، اسے پھر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا یا زندہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تم چند بالش بھر کے قد و قامت کی مالک ہو، اور یہ آسمان دیکھو جس کی پہنائیوں اور وسطوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، پھر اس میں ان گنت تارے اور کہکشاؤں کا محیر القول اور لامتناہی سلسلہ، ان سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تم عقل اور انصاف سے بالکل محروم نہیں ہوئے تو تم بآسانی سمجھ سکتے ہو کہ جو عالم بالا کا خالق ہے، اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اس کے لیے کوئی کام کرنا نہیں، اس نے کہنا ہے اور کام نے ہو جانا ہے۔ یہ بے جان چیزیں جو اس کے کہنے کے انتظار میں ہوتی ہیں، وہ ایک پل نہیں لگاتی اس کا حکم ماننے کو، تو ہم چلتے پھرتے انسان ہماری کیا مجال کہ ہم انکار کر سکیں یا اس کے سامنے دم مارنے کی جرات بھی کر سکیں۔ پھر بیان فرمایا کہ آسمان کی تخلیق میں اپنی قدرت کے کرشموں کا ذکر کیا۔ سمکا منی سقف چھت بھی ہے، یعنی آسمان کو ہم نے بہت اونچا کر دیا، اور سمک ارتفاع اور بلندی کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی بلندی اور اونچائی کوئی معمولی نہیں جس کا تم اندازہ لگا سکو۔ اس نے آسمانوں کی بلندی کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ تم اس کو پا نہیں سکتے آج تک، اسی لیے آسمان کی بلندی کا کوئی سائنسدان، کوئی ماہی خلال اندازہ نہیں لگا سکا۔ پھر اس گنبد مینائی کو اس طرح درست کر دیا کہ اس میں کوئی جھول، کوئی شکن اور کوئی شگاف تمہیں نظر نہیں آتا، بلکہ ہے یا نہیں یہ بھی تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رات کی سیاہی اور دن کے اجالے کو آسمان کی طرف منسوب کیا، کیونکہ اس کا تعلق آفتاب کے طلوع و غروب سے ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ زمین کو بچھا دینا، پھیلا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ کی اور نشانی بتائی کہ میں نے ہی اس زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا اور اسے وسیع اور کشادہ کر دیا، تاکہ ان گنت مخلوقات اس پر اپنی زندگی بسر کر سکے اور اپنی ضروریات کے مطابق اسی سے مستفید ہو سکے۔ ہماری زندگی کا دار و مدار، ہمارا جینا مرنا اسی زمین اور اسی مٹی کے ساتھ ہے۔ اس مقام پر شبہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق اور تسویہ کے بعد کی گئی، حالانکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء، یعنی سورہ فصلت میں یہ صراحت مذکور ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی اور آسمان کو اس کے بعد پیدا کیا گیا۔ علماء کرام نے اس کے متعدد جواب دیے۔ بعض نے فرمایا کہ زمین کا کرہ پہلے بنایا گیا، اس کے بعد آسمان کی تخلیق ہوئی، لیکن زمین کو انسانی زندگی کے قابل بنانا اور اس میں ضروریات زندگی کو بہم پہنچانا آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا، اور یہاں دہو زمین سے ہی یہی مراد ہے۔ لیکن اس جواب کو دوسرے حضرات نے پسند نہیں کیا، کیونکہ سابقہ آیات میں صراحت موجود ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے زمین میں ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس لیے دوسرے حضرات نے اس کا یہ جواب فرمایا ہے کہ زمین میں زندگی کی ضروریات کو بہم رسانی کی صلاحیت اور نشو و نما کی استعداد تو پہلے بھی ہی رکھ دی گئی تھی، لیکن اس کا
بالفعل ظہور میں اس وقت ہوا جب آسمان بنا۔ اس میں سورج جو منبع نور حرارت ہے اس کو پیدا کیا گیا۔ اس کی حرارت اور کرنوں کی تاثیر سے مختلف چیزیں پیدا ہوئی۔ بعض علماء کا ارشاد ہے کہ یہاں بعد ذالک سے تخلیق کے بعد یت مراد نہیں بلکہ مرتبہ کی بعدیت ہے، لیکن اس کی جو تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے وہ منقول ہے، اتنی واضح ہے کہ اس کے بعد کسی اور تعویل کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ ہمیں اس بات سے کوئی واسطہ نہیں کہ زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنا۔ ہمارا تعلق اور واسطہ ہمیں تو بس اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے۔ اسی نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اس میں پہاڑ بنائے، ہمارے لیے زمین میں اناج رکھے اور معدنیات رکھی، یہ سب اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم لوگ انسان ہیں، یہاں بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ پہلے کیا بنا اور بعد میں کیا بنا۔ اگلی آیت کے مطابق پانی کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، اس میں طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں اور چارہ پیدا ہونے لگا جس سے تم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، اور تمہارے مویشیوں گائے بھینس گھوڑے وغیرہ کی خوراک کا سامان بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ جو قادر مطلق ان تمام کاموں کو بڑی حکمت سے انجام دے رہا ہے، اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہیں کیوں کر زندہ کرے گا۔ ہماری آسائش اور نشو و نما کے لیے جو ان گنت چیزیں زمین کے شکم سے نکل رہی ہیں، اس میں آسمان کی بلندی، سورج چاند کی کرنوں کے اثرات اور سلسلہ ہائے کوہ اور زمین کی زرخیزی، ساری چیزوں کا جو حصہ ہے وہ اہل دانش سے مخفی نہیں۔ کائنات کے مختلف اجزاء میں اگر موجودہ نظم و نسق کو بدل دیا جائے تو ہر چیز بے اثر ہو کر رہ جائے گی۔ آیت نمبر 33، پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت یعنی قیامت، اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی وہ ظاہر کر دی جائے گی، جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے، پس جس نے سرکشی کی ہوگی اور ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر بیان فرمایا، اور جو ڈرتا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب قائم ہوگی، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے اور آپ ضرور خبردار کرنے والے ہیں ہر شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ گویا وہ جس روز اس کو دیکھیں گے انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ یعنی بتا دیا کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ جب وہ چاہے گا قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ کو اس کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان کے لیے قیامت کی تاریخ کا تعین فرمائیں، بلکہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بروقت خبردار کر دیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ آخری آیت میں بیان فرمایا کہ آج تو انہیں دنیا کی زندگی بڑی طویل معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو چیز اتنے لمبے عرصہ میں وقوع پذیر نہیں ہوئی اس کے بعد اس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان ہی نہیں، اس کا انتظار کرنا عبث اور بے سود ہے۔ فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت انہیں اپنی طویل زندگیاں بڑی مختصر معلوم ہوں گی، اس وقت وہ قلت اور وقت کا شکوہ کریں گے، کہیں گے کہ ہم پل بھر کے لیے دنیا میں گئے اور پھر واپس بلا لیے گئے اور ہمارا قیام صرف اتنی دیر رہا جتنی دیر صبح اور شام کا وقت ہوتا ہے، ہمیں غور و فکر کی مہلت ہی نہیں ملی، ہم سوچ بچار کا وقت ہی نہیں دیا گیا، اتنے قلیل وقت میں ہم اس حقیقت کو کس طرح سمجھ سکتے۔ اور انہیں یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے اور برائی کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دنیا میں ہمیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے، نبی پیغمبر رسل کتابیں سبھی کچھ تو ہمارے لیے پیش کر دیا گیا، ہمیں اچھائی برائی کا سبق پڑھایا گیا، لیکن ہم نے خود ہی برے راستے کو اختیار کیا تو اس میں کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں، ہم خود ہی اپنے اعمال کی ذمہ دار ہیں۔ یہ ہر مسلمان اچھے طریقے سے، ہر ذی شعور انسان اچھے طریقے سے
جانتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کی طرف لوٹ کے نہیں آتا، تو یہ اس میں سراسر اس کا اپنا ہی نقصان ہے اور اپنا ہی پسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔